بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جی اسلامک اسٹڈیز بی اے پارٹ 2 آپشنل کے بارے میں۔ ایک تو ہمارا جو ہے اسلامیات لازمی ہوتی ہے بی اے پارٹ 1 کے اندر، وہ 60 نمبر کی ہوتی ہے، اور اس طرح اگر ہم پارٹ 2 کے اندر اسلامک اسٹڈیز ہی رکھیں جو آپشنل ہوگی، جو ہمارا اسلامیات جو 60 نمبر کی ہوتی ہے پارٹ 1 کے اندر، اور 40 نمبر کی اس کے ساتھ پاک اسٹڈی ہوتی ہے 40 نمبر کی، تو اس کی جگہ پہ پارٹ 2 کے اندر ان دونوں سبجیکٹ کی جگہ پہ پارٹ 2 کے اندر 100 نمبر کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے وہ آپشنل کے اندر اسلامک اسٹڈیز رکھی ہے، ان کا سوال بار بار یہی تھا کہ سر ہمیں اس کا پیپر پیٹرن اور بک کے بارے میں بتائیں کہ ہم کہاں سے تیاری کریں اور کس طرح سے کریں۔ تو اس کا جو پیپر ہے، کیونکہ یہ پارٹ 1 کے اندر 60 نمبر کے اسلامیات تھی، تو کچھ تیاری ہماری کافی حد تک وہاں سے الحمدللہ ہو جاتی ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ عربک سے اردو ترجمہ کرنے کے حوالے سے بھی، اور ویسے بھی کافی سارا نالج ہمیں وہاں سے پارٹ 1 سے ہی مل جاتا ہے۔ لیکن پارٹ 2 کے اندر چونکہ یہاں پہ آپشنل ہے اسلامیات، تو اس کے اندر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک آیات ہوتی ہیں جن کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے ہمیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات، ان کے اندر سے آیات آتی ہیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے اور تشریح، اور سوال نمبر 1 جو ہے ہمارا وہ بھی ترجمہ اور تشریح کا ہوگا، اور ہمارا جو سوال نمبر 2 ہے اس کے اندر بھی قرآن پاک کے متعلق ہی چیزیں پوچھی جائیں گی۔ صرف ترجمے والا جو سوال ہے وہ پہلا ہی ہوگا، اور ان میں سے یعنی کہ 2 آپشن ہم نے کہا 40 نمبر کا یہاں پہ صرف ترجمہ ہے، ترجمہ اور تشریح۔ یہ دیکھیں یہ وہ سبجیکٹ ہیں جن کے اندر ہم زیادہ نمبر آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں 40 نمبر کا صرف ترجمہ اور تشریح ہی آیا ہے۔ تو دیکھیں ہم پیپر پیٹرن کی طرف آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آخر میں جو ہے وہ کتاب بھی میں آپ کے سامنے شو کروں گا کہ کس کتاب سے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو سوال نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے 2 اجزاء کا اردو ترجمہ اور تشریح کریں۔ یعنی یہاں پر آپ کو 3 سوال دیے جائیں گے، 3 آپشن ہوں گے، الف، بے اور جیم، ان میں سے کوئی سے بھی 2 کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، تو یہ 20 نمبر کا ایک آپشن ہوگا۔ یعنی کہ جز الف کا ترجمہ کریں گے یہ بھی 20 نمبر کا ہوگا، اور جز بے کا کریں گے یہ بھی 20 نمبر کا ہوگا، اور جو جز ہے اس کا جیم وہ بھی 20 نمبر کا ہوگا۔ یعنی کہ ان 3 میں سے کوئی سے 2 کریں گے تو 40 نمبر کا صرف ترجمہ اور تشریح بنے گی۔ یہ بہت دیکھیں آسان ہے، اس میں بہت آسانی سے نمبر لے سکتے ہیں۔ گرامر کے اوپر اگر ہمارا تھوڑا سا فوکس ہو، تھوڑا سا دھیان ہو اس کے اوپر، اور تھوڑی سی اس کی پریکٹس بھی ہو، تو ہم بہت اچھی یہاں پہ بہت اچھے سے نمبر اس کو یہ ہمیں سبجیکٹ دے سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر مکمل طور پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں عربک گرامر کے اوپر بھی، اور باقاعدہ طور پر میں نے اس کی پریکٹس بھی کروائی ہے کہ کس طرح ہم نے عربک سے اردو کرنی ہے اور اردو سے عربک کس طرح بنانی ہے۔ تو اس پہ مکمل ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ دیکھیں ان کو، ان کی تھوڑی سی پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا عربک سے اردو ترجمہ کرنا اور اردو سے عربک میں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے اس سے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو پہلا سوال جو ہے 40 نمبر، پہلے سوال میں سے 2 جز کرنے ہوں گے 40 نمبر کے، اور جو ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا وہ قرآن کے بارے میں ہوگا، اس طرح سے کہ جس طرح قرآن پاک کے معجزات ہم سے وہ پوچھ لیں گے، یا قرآن پاک کو جو جمع کیا گیا، جمع و تدوین کے بارے میں ایک سوال آ جاتا ہے، یا قرآن پاک کے اعجاز کے بارے میں، یعنی کہ قرآن پاک کا معجز ہونا یہ کس حوالے سے ہے، اس کی کیا شان ہے، اس پر دلائل دیں، اس حوالے سے کوئی بھی سوال وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ہمارا 20 نمبر کا ہوگا، 2 آپشن ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا، تو یہ بھی ہمارا 20 نمبر کا ہوگا۔ تو سوال نمبر 2 کے اندر 2 آپشن ہوں گے، کوئی سا ایک کرنا ہے، تو 20 نمبر کا ہمارا یہ سوال ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہوگا ہمارا یہاں سے ان صورت کے بارے میں ہی، ٹھیک ہے۔ سورۃ حجرات یا سورۃ فتح کے اندر سے کوئی بھی وہ ایک سوال پوچھیں گے، جس طرح آپ سورۃ فتح کی روشنی میں بیعت رضوان جو اس پر نوٹ لکھیں، یا سورۃ الحجرات کی روشنی میں معاشرتی اصلاح، یعنی کہ ان صورتوں کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں، کسی بھی صورت کے بارے میں وہ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کو مکمل طور پہ پڑھنا
پڑے گا ہمیں، اگر ان کو مکمل طور پہ پڑھیں گے، تمام جو ہے اس کے ہیں موضوعات ہیں ان کو دیکھیں گے، تو پھر ہماری ایک اچھی تیاری ہو سکے گی. ٹھیک ہے، تو یہ 30 سوال جو ہوگا یہ 10 نمبر کا ہوگا. کوئی ایک آپشن کرنا ہے تو یہ 10 نمبر کا سوال ہمارا سوال نمبر 3 ہوگا. سوال نمبر 4 جو ہے یہ ہمارا 15 نمبر کا ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے خلفائے راشدین ان کے بارے میں کوئی بھی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور کردار پر نوٹ لکھیں. سوال نمبر 4. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ہوگا. یہاں پہ ایک ہی آپشن ہوگا اور یہ آپ نے لکھنا ہوگا سوال نمبر 4 کے اندر. اور اسی طرح سوال نمبر 5 جو ہے اس کے اندر بھی کسی صحابی کے بارے میں ہی، ان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کے اخلاق کے بارے میں یا ان کی جو فتوحات تھی اس بارے میں کوئی کسی بھی ٹاپک پہ وہ سوال یہاں کر سکتے ہیں. تو سوال نمبر 5 جو ہے، جس طرح کہ پہلے سوال کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے پوچھ لیا. دوسرے کے اندر وہ پوچھ سکتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و کردار پر نوٹ لکھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دونوں شخصیات کا ذکر آ گیا. کہیں پہ وہ پوچھ لیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی جو مشکلات ان کو پیش ہیں ان پر نوٹ لکھیں. اور یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتوحات تھی، کتنے مربع میل پر ان کی جو ہے وہ حکومت تھی، اس کے بارے میں پوچھ لیں گے. تو اس طرح سے کوئی بھی وہ ہسٹری کا سوال پوچھ سکتے ہیں. تو دیکھیں اب ان کو بھی مکمل طور پہ پڑھنا ضروری ہے، تبھی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم ایک اچھے جواب لکھ سکیں گے. اس سے ہمیں ہمارا جو ہمارے نالج پہ ہمیں کافی سارا ملے گا، ہمارے علم کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور ہمارا جو ہے پیپر بھی اچھا ہوگا. تو جسٹ ان چیزوں کو پیپر کے لیے نہ پڑھا کریں، بلکہ مکمل ہسٹری جو ہے ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو اس طرح سے یہ اس کا پیپر پیٹرن ہوگا. اب میں آپ کے سامنے یہ بک اور اس کے جو مکمل فہرست ہے اور پیپر سلیبس کس ترتیب سے ہوگا وہ شو کر دیتا ہوں. آپ اس کو دیکھیں اور اس طرح سے تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک بک ہے، بہت مختصر سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. اس پارٹ 1 کے اندر تو سلیبس زیادہ ہے، پارٹ 2 کے اندر ایک چھوٹی سی بک ہے. اس کے ذریعے سے آپ تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو جتنا جلد ہو سکے یہ بک لے لیں اور اس حساب سے تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. محنت کریں، انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائے گی. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.